السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام کا ہمارے چینل ایم قرآن پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین، ہم سب کا سبق یسرنا القرآن میں چل رہا ہے۔ آج قاعدہ نمبر 12 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے قاعدہ نمبر 11 کے اندر ہم لوگ حروف لین پڑھے ہیں۔ حروف لین دو ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ جیسا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ سبق سمجھایا تھا، ان دونوں حرفوں کو یعنی واو لین اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ حروف مدہ 3 ہے، یہاں پر الف مدہ کو سمجھتے ہیں۔ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ مٹھی بند کرنے اور کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 12، با الف زبر با۔ دیکھیے، الف سے پہلے با کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ یہاں پر بھی دیکھیے، الف سے پہلے تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا۔ ان تمام میں دیکھیے الف مدہ کو استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ خا الف زبر خا، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ان تمام حروف کو۔ طا الف زبر طا، لام زبر لا، طالا۔ دیکھیے، الف سے پہلے طا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچا، اس لیے یہاں پر زبر ہے، اس کو بھی کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ طالا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ ذال الف زبر ذا، لام زبر لا، ذالا۔ یہاں پر بھی آپ سمجھیں، صاحب کتاب دیکھیے الف مدہ کو استعمال کی ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچے۔ ذالا، دال زبر دا، نون الف زبر نا، دنا۔ خا زبر خا، لام الف زبر لا، خلا۔ سین زبر سا، میم الف زبر ما، سما۔ با حمزہ زبر با۔ دیکھیے، حمزہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو وہ حمزہ ساکنہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ با حمزہ زبر با، با حمزہ زیر بی، با حمزہ پیش بو۔ جہاں پر بھی الف پر زبر زیر پیش اسی طرح سے جزم آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا عربی کے اندر، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اور حمزہ کے اوپر جب جزم آ جائے اس صورت میں جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ آگے یہ قاعدہ بھی آئے گا۔ اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ با حمزہ زبر با، با حمزہ زیر بی، با حمزہ پیش بو۔ دیکھیے، جیم کھڑا زبر جا۔ کھڑا زبر صاحب کتاب اس لیے استعمال کیے، الف مدہ کے قائم مقام کھڑا زبر ہوتا ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ شکل کے اعتبار سے صرف فرق ہے، کھینچنے میں سیم ہے، یعنی جتنا الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایسے ہی کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیم کھڑا زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ جیم زبر جا، حمزہ کھڑا زبر آ، جا۔ قاف الف زبر قا، الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر
کھڑا زبر استعمال کیے، یہاں پر کھڑا زبر استعمال کیے، یہاں پر الف مدہ کو استعمال کیے ہیں، یہاں پر بھی الف مدہ کو استعمال کیے ہیں۔ صاحب کتاب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ الف مدہ کے قائم مقام کھڑا زبر ہوتا ہے، شکل کے اعتبار سے صرف فرق ہے، اور کھینچنے میں دونوں کو برابر کھینچیں گے، جتنا الف مدہ کو کھینچتے ہیں ایک الف کے برابر، اسی طرح سے کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قاف زبر قا، لام الف زبر لا، قلا، غین زبر غ، زا الف زبر زا، غزا، شین زبر شا، با الف زبر با، شبا، سین حمزہ زبر سا، لام سین زبر لس، سا لس، تا حمزہ زبر تا، لام تا زبر لت، تا لت۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا حمزہ کے اوپر دیکھیے یہاں پر جزم ہے اور حمزہ ساکنہ پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو تا لت پڑھیں گے۔ عین الف زبر عا، با زبر با، عابا، شین الف زبر شا، با زبر با، شابا۔ یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب جو ہے کھڑا زبر اور الف مدہ کو استعمال کیے، یہاں پر دیکھیے الف مدہ کو استعمال کیا اور حمزہ ساکنہ کو استعمال کیے ہیں۔ ان تمام کو آپ ذہن میں بٹھائیں، یاد کریں، ذہن نشی کریں، اور ان تمام کو مشق کے اندر دیکھیے لفظ کو ملا کر استعمال کیے ہیں، اس کو سمجھنا ہے، اس کو ذہن میں بیٹھانا ہے۔ دیکھیے فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، حمزہ سین زیر اس، فلا اس، میم پیش مو، فلا اسم، ہا الٹا پیش ہو، فلا اسمہ۔ یہاں پر دیکھیں صاحب کتاب الگ الگ حروف کو پہلے لا رہے ہیں، پھر حروف کو ملا کر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے، کیسے حروف کو ملایا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی شکل بدل رہی ہے، آواز بدل رہی ہے، یہ تمام چیزیں آپ ابھی سے دھیان دے کر پڑھیں گے، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، محنت کریں گے، تو میں امید کرتا ہوں آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس لیے سبق در سبق آپ یاد ضرور کریں۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، حمزہ سین زیر اس، فلا اس، میم پیش مو، فلا اسم، ہا الٹا پیش ہو، فلا اسمہ، تا حمزہ زبر تا، واو یا زیر وی، تا وی، لام پیش لو، تا ویلو۔ یہ حمزہ ساکنہ پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے میں یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھ رہا ہوں۔ تا حمزہ زبر تا، اس کو ذہن میں رکھیں آپ، تا ویلو۔ قاف زبر قا، را حمزہ زبر را، قرا، تا زبر تا، قرا تا، واو زبر وا، عین زبر ع، وع، صاد یا زبر صی، وع صی، نون الف زبر نا، وع صینا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا عین زبر تا، ولا تا، ثا واو زبر ثو، ولا تعثو، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، فل ار، ضاد زیر ضی، فل ارض۔ فا کو ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے، اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت جگہ الف یا واو لکھے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی الف اور یا کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ فی الارض، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، نون زبر نا، سین یا زیر سی، نسی، تا پیش تو، بما نسیتو، میم فا پیش مف، سین زیر سی، مفسی، دال یا زیر دی، مفسدی، نون زبر نا، مفسدینا، میم نون زیر من، حمزہ میم زبر ام، من ام، را یا زیر ری، من امری، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فا ان، جیم یا زبر جی، فا ان جی، نون کھڑا زبر نا، فَأَنْجَيْنَا، کاف میم پیش کم، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، واو سین زبر وس، تا کاف زبر تک، وس تک، با زبر با، وس تک با، را زبر را، وس تک برا،
यहाँ पर देखिए अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया कुरान मजीद में बहुत जगह अलिफ या वाव लिखे होते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट वाव को सीन से मिलाकर पढ़ेंगे। वस्तकबरा, वाव ज़बर वा, काफ अलिफ ज़बर का, वका, नून ज़बर ना, वकाना, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, काफ खड़ा ज़बर का, मिनल का, फा ज़ेर फी, मिनल काफ़ी, राया ज़ेरी, मिनल काफ़िरी, नून ज़बर ना, मिनल काफ़िरीना, वाव ज़बर वा, हमज़ा सीन ज़ेर इस, व इस, मीम खड़ा ज़बर मा, व इस्मा, आइन या ज़ेर ई, व इस्माई, लाम ज़बर ला, व इस्माईला, वाव ज़बर वा, हमज़ा सीन ज़ेर इस, व इस, हा खड़ा ज़बर हा, व इस हा, क़ाफ ज़बर क़ा, व इस हा क़ा, वाव ज़बर वा, या आइन ज़बर या, व या, क़ाफ वाव पेश कू, व या कू, बा ज़बर बा, व या कूबा, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, ता आइन ज़बर ता, ता वाव ज़बर सौ, वला तासौ। यहाँ पर भी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुरान मजीद में बहुत जगह अलिफ या वाव लिखे होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते हैं। फा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रा ज़बर और, फिल और, वाद ज़ेर ज़ी, फिल और, यहाँ पर भी देखिए फ़ा को डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ और या को भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुरान मजीद में बहुत जगह अलिफ या वाव लिखे होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते हैं। फिल और, फा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रा ज़बर और, फिल और, वाद ज़ेर ज़ी, फिल और, मीम फा पेश मुफ, सीन ज़ेर सी, मुफ सी, दालिया ज़ेर दी, मुफ सी दी, नून ज़बर ना, मुफ सी दीना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह सबक आपके समझ में आ गया होगा। पहली बात तो यह है कि आप सबक दर सबक याद करें। दूसरी बात यह अर्ज़ करनी है कि साहिब किताब देखिए अल्फाज को पहले सिंगल ला रहे हैं, मुफरद ला रहे हैं, फिर मुरक्कब लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर तमाम हरूफ को मश्क के अंदर मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर। इसी तरह से जितना हम सबक पढ़ चुके हैं अब तक उन तमाम हरूफ को यहाँ पर, उन तमाम कवाइद को, उन तमाम कायदे को यहाँ पर दाखिल करके साहिब किताब मश्क के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इसलिए कि आप कुरान मजीद कमा हक़्क़हू तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाए। इन तमाम हरूफ को मिला कर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं साहिब किताब, ध्यान दिला रहे हैं कि पहले हरूफ को कवाइद के अंदर देखिए सिंगल ला रहे हैं, मुरक्कब भी लाए हैं, यानी ज़्यादातर सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तन्हा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम हरूफ को, इन तमाम कवाइद को जो अब तक पढ़ चुके हैं मश्क के अंदर, हर सबक के मश्क के अंदर तमाम हरूफ को, वर्ड को मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात समझाने के लिए कि आप कुरान मजीद जो है बेसिक से पढ़ना सीख रहे हैं, इसलिए साहिब किताब ज़ीरो से अलिफ मद्दा, या मद्दा, ज़बर, ज़ेर पेश तमाम हरूफ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उन तमाम को मिलाकर हर सबक के मश्क के अंदर हमें समझाना चाह रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं हरूफ को। इन तमाम चीज़ों को आप जहन में बैठाएं, जहन नशी करें, और अगर आप इन तमाम चीज़ों को सबक दर सबक याद करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुरान मजीद का पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो शख्स है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम पढ़े और पढ़ाए, कुरान करीम सीखे और सिखाए। इसलिए खुद भी पढ़े, दूसरों को पढ़ने की ताकीद